بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ایک بار سورہ کوثر پڑھ لو، فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کیا چاہیے؟ 800 کروڑ بھی مانگو گے ملے گا، ایک دن میں ارب پتی بن جاؤ گے، آزما لو۔ ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے، ایسی دولتیں عطا فرمائیں گے، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میرے اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ محترم ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے، جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں نا وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی ایک عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی آپ اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تو تم بھی درود پاک پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو اس لیے ناظرین، وظیفے سے پہلے آئیں میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور اس کی برکت سے ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ تو معاف کر، تو ان کو قبول کر، ان کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر امن اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے ہیں جو ان کا دماغ نہیں ہوتا،
وہ پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں کے اندر پیسہ نہیں، وہ اپنے بچوں کو جو اپنے مریض ہیں خود کو اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے، نہ خود کا کروا سکتے ہیں، نہ اپنے پیاروں کا کروا سکتے ہیں۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت اور یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے، پھر انسان غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین، پیسے کا حاصل کرنا، میرے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگنا، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر اس کا معمول بنا لیں اور گھروں کے اندر آپ نے اس کا معمول بنا لیا، تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت مبارکہ، سورہ کوثر ہے۔ یہ سورہ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے اور یتیم بیٹے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ چین گوئیاں ہوتی رہتی تھیں جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو جب فرشتہ یہ سورہ مبارکہ لے کر آیا تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، وہ غم جو تھا وہ دور ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اسی سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ آپ چاہے 10 روپے کے تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق آداب میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، طاق آداب میں پڑھنا ہے۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، برکت کے لیے 1 دفعہ۔ پھر میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 بار پڑھنے کے بعد یہ جو سورت ہے سورہ کوثر، آپ نے اس کو 130 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورہ کوثر کو ناظرین پڑھنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، وہ آپ ذہن میں چلائیں۔ آپ کی زبان سے سورہ کوثر کا وظیفہ چلتا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ
جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، وہاں پہ یہ پھینک دینا ہے۔ بس دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے، اپنے دل میں اپنا تصور رکھنا ہے اللہ کے حکم سے۔ جوں جوں وہ کیڑیاں، وہ چونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی، ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپیہ دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، ایک جو چونٹی ہے تو وہ اس کو کھائے گی۔ یہ عمل، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر، بس اللہ جانے یا آپ خود جانے، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے یا اللہ کو پتا ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کی قسم وہ سونا بن جائے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اگر 50 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا۔ آج تقدیر بدلنے کا دن آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک ہو۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری خطبے میں فرمایا کہ رب کعبہ اپنی امت کو ایک ایسے مہینے سے نواز رہا ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے اپنی جان چھڑانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی موجود ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ آج کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان میں جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندھے تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے پہلے دن صرف ایک تسبیح کا ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنا ہے جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے، ماہ رمضان کا پہلا دن موجود ہے، آج تقدیر بدلوانے کا دن ہے، آج رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر
اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ دکان، دفتر، کاروبار جہاں کہیں بھی موجود ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ دن ایک بار آتا ہے، رمضان کا پہلا دن سال میں ایک بار آتا ہے، اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رات کے 10، 11، 12 بج جائیں، یہ تسبیح نہ چھوڑنا۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، درود پاک نماز والا پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، پوری توجہ سے رب سے مانگیے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، رب کے 2 صفاتی نام یا باسطو یا کریمو پڑھنے ہیں۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بندہ رب کو رب کے صفاتی نام سے پکارتا ہے، خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پکارتا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ جو بندہ رمضان کو رحمتیں، برکتیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان کے پہلے روزے کو یا باسطو یا کریمو کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق پڑھ لے۔ یا باسطو سے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں، بندشیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا دشمن جتنا بھی طاقتور ہے، رب کی رحمت کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اور یا کریمو سے ایک نظر کرم ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے تو نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ سالوں سے بے روز ہو، بے اولاد ہو، بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہاں سے یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ آپ صرف یہ یاد رکھیے گا، آپ اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں، جسے جب بھی رب کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے، قبولیت کی گھڑیوں میں پکارا جائے تو عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت، کامیابی اور غیبی مدد کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ والو، آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، اور یا باسطو یا کریم پڑھتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا باسطو یا کریمو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ ہر بار آپ کی زبان سے یا باسطو یا کریمو نکلنے پر آپ پر رحمتوں، برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سالوں سے اٹکے ہوئے کام ایک دن کے اندر ہو جائیں گے، کیونکہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے دن اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا باسطو یا کریمو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقوں کے مطابق پڑھ لیجئے۔ میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور